اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو مخاطب بناتے ہوئے اپنی طرف سے پیغام حق کے تبلیغ کی تکمیل کے متعلق ارشاد فرمایا اور قوم کو اس میں وعید شدید سنائی۔ وہ وعید شدید جو ہے وہ صرف حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے ہے، جو بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں کر رہا اس کے لیے بھی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں اگر تم میری دعوت قبول کرنے سے پیٹھ پھیرو، اگر تم پیٹھ دکھاؤ اور میری دعوت کو قبول نہ کرو تو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میرے ذمے جو کچھ لگایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو کچھ تمہاری طرف بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، تم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، نبی اور رسول بنایا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے، وہ تو فقط ابلغتکم، میں وہ تم تک پہنچا چکا ہوں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ خلاق کائنات کی طرف سے چونکہ میں مامور تھا، میں مامور من اللہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کا دین تمہارے سامنے سارے کا سارا بیان کر دیا۔ فقط ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا، ما ارسلت بہ الیکم، یہاں پر بھی ما جو ہے یہ تعمیم کا ہے، جو کچھ بھی مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے سارا تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ جی یہ آیہ مبارکہ دے گئی، یہاں پر پھر وہی بات آ گئی تو میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کی تھی کہ سارا دین بیان کرنے کا حکم ہے، سارا دین بیان کرنے کا حکم ہے، سب کو بیان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ مثال کے طور پر جتنے لوگ نہیں آ رہے ان کو بیان کرنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آئیں اور اٹھ کے روانہ ہو جائیں، ان کو بیان کرنا پکڑ پکڑ کے سنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں جتنا دین اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، جتنی فہم دی ہے اتنا بیان کرنا ضروری ہے، وہ سارا بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد اگلی بات کیا کی، اور یہ ویسے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی غور و فکر والی بات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا دین مجھے رب نے دیا تھا وہ میں نے سارا بیان کر دیا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا میں جتنا دین رب نے مجھے دیا تھا وہ میں نے سارا بیان کر دیا ہے۔ جتنا دین انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا انہوں نے بیان کر دیا، جتنی وحی ان تک پہنچی تھی وہ ساری وحی بیان کر دی انہوں نے، ہیں جی۔ اور یہ سوال مجھ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا قیامت والے دن کہ جتنا دین تجھ تک پہنچا تھا تو نے وہ پہنچایا تھا آگے، ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جی صرف کرامتیں سناتا رہا ہوں لوگوں کو، چمتکاریاں سناتا رہا ہوں لوگوں کو، صرف ادھر ادھر کی باتیں سنا کے اپنا وقت پاس کرتا رہا ہوں، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ لفظ جو یہاں پہ جو ما ہے نا، یہاں پہ ہیں ما موصولہ للتعمیم، یہ ما جو ہے نا یہ درس عبرت دے رہا ہے ہمیں، درس فکر دے رہا ہے کہ غور کرو ذرا، تم نے دین بیان کیا پھر سارا ہیں۔ ہماری جو سالانہ تقریریں فکس ہیں، ماہانہ تقریریں فکس ہیں ہماری، بس وہی کرنے، اگلے سال پھر وہی کرنے، اگلے سال پھر وہی کرنی ہے، تو وہ ذرا جواب دینا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف شخصیات کے فضائل سنا رہے ہیں، اور اگر کسی کی تردید ہو بھی رہی ہے تو صرف فروعی مسائل پہ تردید ہو رہی ہے، اصول کا نہ دفاع ہو رہا ہے، نہ اصول کا ذکر ہو رہا ہے، نہ اصول کا بیان ہو رہا ہے، تو بتائیں وہ باقی سارا دین جو ہے نا وہ کہاں جائے گا؟ اسی کا تو حساب ہونا ہے۔ تو ما ارسلت بہ الیکم جو ہے یہ یہاں پہ دین ہی ہے، جس دین کے ساتھ ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس دین کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس دین کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو وہ دین تو بیان ہی نہیں ہو رہا۔ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مستحبات ہیں، استنباط ہے ہمارے علماء کا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے اس کے مستحب ہونے پر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو مستحب کی تو پیرا داری کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے جو دین دے کے بھیجا ہے اس کی پیرا داری کتنی ہوئی، اس کی چوکی داری کتنی ہوئی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے الفاظ دیکھیں جی، یہ ہر ایک کے لیے، ہر وہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اور جو نہیں کر رہا اس کے لیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس سے بڑی بات میرے ذہن میں آج تک نہیں آئی قرآن کریم کے حوالے سے، جتنی بڑی یہ بات میں باپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہیں پہ نوکری کرتا ہو نا، اس کو پتہ یار میری اسی نوکری پر سارا دار و مدار ہے، میرے گھر کے چلنے کا، میرے کہیں سفر کرنے کا، میرے بچوں کے پیٹ کے پالنے کا، کہیں آگے پیچھے جانے کا، رشتہ داروں کے ہاں جانے کا، بہنوں کو، بیٹیوں کو عیدیں دینے کا، باقی سارے معاملات جو ہیں، خوشی غمی میں جانے کا، میرا سارا دار و مدار جو ہے اسی نوکری پر ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا نوکری پر؟ کتنے احباب ہیں یہاں پہ وہ نوکریاں کرنے والے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، تو ان کو پتہ بھائی جی یہ نوکری ہے تو ہمارا کام ہے، یہ نوکری گئی تو ہمارا کام ختم، ہمارا سفر، ہمارا آنا جانا، ہمارا بچوں کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کی خوشیاں، سارا ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو بتائیں اس کو، اگر اس کا مالک جو ہے نا جہاں وہ کام کر رہا ہے وہی کہہ دے میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا، تو بتائیں اس کو فکر لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک دم سے جتنے بھی معمولات اس نے الگ سے شروع کر رکھے ہوں گے سارے ختم کر دے گا، سارے ٹھپ کر دے گا، کام کی طرف توجہ دے گا، یار اسی پہ تو سارا دار و مدار ہے میرے کام کا، میری معیشت، میرا معاش، میرے سارے معاملات اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، میری عبادات، میری ریاستیں، میرے روزے، میری ساری چیزیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں، سارے خرچے ورچے سارے یہیں سے نکالتا ہوں میں۔ اگر یہ نوکری میری چھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا بتائیں؟ میں تو گیا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آپ نوکری والی جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں اور یہ اب مضمون سنیں حضرت ہود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میں دنیا میں آیا تھا تمہیں رب کا نوکر بنانے کے لیے، جیسے میں رب تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں چاہتا تھا تم بھی رب تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں نے غلبہ دین کے لیے کام کیا، میں چاہتا تھا تم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرو، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام نہیں کیا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم میرے ممید معاون نہیں بنے، تم میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات دیکھیں کتنی بڑی ہے، میں وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، اب اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، تمہارے گھر انہیں دے گا، تمہاری جدادیں انہیں دے گا، تمہارے مال انہیں دے گا، تمہارے کھیت کھلیان انہیں دے گا، تمہارے باغات انہیں دے گا، اور لوگ آ کر یہاں پہ رہیں گے، وہ جو کام تمہارے ذمہ تھا تم نے نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں نوکری پہ تم آئے نہیں ہو، تم نے نوکری شروع نہیں کی رب تبارک و تعالیٰ کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم سب کو ختم کر کے اور قوم کو لائے گا جو یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نا قسم خدا کی یہ جھنجھوڑ رہی ہے ہم میں سے ہر ایک بندے کو۔ بتائیں وہ کافر ہے، کافر کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں یستخلف ربی قوما غیرکم، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ اور قوم کو لائے گا، تم اب فارغ ہو چکے ہو، عند اللہ فیصلہ ہو چکا ہے لوح محفوظ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دین کی خدمت نہیں لے گا، غلبہ دین کا کام تم سے نہیں لے گا۔ کیوں کہ تم نے میری دشمنی لے کر کے، وحی کا مذاق اڑا کر کے تم نے جناب اپنے اندر وہ خدمت والی جو صلاحیت تھی وہی ختم کر دی۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ ذرا غور کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں دیتا ہے جی، اور سزائیں بھی کئی طرح سے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرہ اس کے حوالے کچھ دیتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ بات جو ہے نا مزید کھل کر آپ کے سامنے آ جائے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کام نہ کرنے والے بندوں کو منظر عام سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہٹا دیتا ہوں، کام نہ کرنے والے لوگوں اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے بندوں کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے کام شروع کیا تھا دین کا، کہاں پہ شروع کیا تھا؟ حکومت وقت سے آپ نے ٹکر لی تھی، کہاں پہ؟ عراق میں، بابل میں، بابلہ ہیں، وہاں پہ آپ نے کام شروع کیا غلبہ دین کا، لیکن لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سربراہی سے، آپ کی رہنمائی سے محروم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے ابراہیم آپ یہ علاقہ چھوڑ دو، رہنمائی ان سے روانہ ہو۔ رہنمائی سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ان کو، کن کو؟ جنہوں نے طاغوت کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جو داعی برحق تھے، داعی وحدت تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میں بھی ٹھیک ہے، رہو تم یہیں پہ رہو، وہ سارے عذاب میں مبتلا ہوئے یا نہیں ہوئے؟
وہی نمرود جو ٹکرانے والا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، بندہ کرائے پہ رکھ کے اپنے سر میں جوتے مرواتا رہا ہے، یوں مرا ہے وہ بندہ کرائے پہ رکھ کے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بندے اس کے سر میں جوتے مارتے رہتے تھے، جوتے اپنے پیسے دے کر کے اس نے کھائے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے جب بندہ دینی حق کے ساتھ کھڑا نہ ہو، دینی حق کا حامی نہ بنے، دینی حق کا مخالف بن جائے، دینی حق کا دشمن بن جائے، پھر وہ بندہ خود پیسے دے کے چوکی دار رکھتا ہے میرے سر میں جوتے مارو۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو کچھ نمرود سے کم جو ہے نا ہمارے والی مثال بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے جوتے ہمیں پڑ رہے ہیں نا رات دن میں، محسوس نہ کریں تو پھر الگ بات ہے، محسوس کریں تو پھر ایک ایک بات پہ جو ہمیں چپیٹیں لگ رہی ہیں یہاں پہ وہ کو کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیں، سفر شروع کیا کہاں سے؟ مصر سے شروع کیا، چلتے چلتے جب عین جناب پہنچے اس وادی میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، اس وادی میں پہنچے، جب کچھ بندے جا کر کے دیکھ کے آئے، کہنے لگے اوہ مر جاؤ گے تم تو، وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، فلسطین میں بیٹھے ہوئے، اقصی میں بیٹھے ہوئے ہیں، القدس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں، تم تو مارے جاؤ گے، وہ سارے بزدل لوگ ہیں، لوگ آمادے نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور اپنے رب کو لے جا، تم ہی جا کے جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ جب قوم نے یہ کہا نا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال پورے ان کو اسی وادی میں گمراہ کر دیا، یعنی وہیں پہ ان کو پھنسا دیا، 40 سال پورے وہیں پہ رہے، وہاں سے نکل نہیں سکے وہ 40 سال پورے۔ کیا ہوا جی؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے محروم کیسے کیا؟ وہیں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ دونوں نبی تھے، پاک پیغمبر تھے رب تبارک و تعالیٰ کے، دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو آئے۔ کس لیے تھے؟ مصر کا سفر کر کے جہاد کریں گے، لیکن جب انہوں نے اپنے قائد، اپنے رہنما کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قائد سے امیر الجیش سے ہی محروم کر دیا۔ ہارون علیہ السلام کی بھی وصال شریف ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال شریف ہو گیا، دونوں رخصت ہو گئے دنیا سے۔ اب پھر اگلی سزا ان کو کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر جہاد کی توفیق ہی نہیں دی، اور جتنے بھی ان میں بوڑھے تھے وہ سارے وہیں پہ مر گئے، پیچھے جو ان کے بچے تھے وہ سارے جوان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو رہنما حضرت یوشع بن نون علیہ السلام عطا فرمائے، وہ کھڑے ہوئے جا کر کے پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ہے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تو میرے دین کی، وہاں تو کافروں والی بات تھی، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ 6 لاکھ لوگ روانہ ہوئے تھے نا، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اپنے رہنما کی قدر نہیں کی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی نہیں کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے قائد سے محروم کیا، رہنما سے محروم کیا، محروم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے بھی دین کا کام نہیں لیا، میں تم ایسے دنیا سے روانہ ہو جاؤ، پیچھے جو آئیں گے ہم ان سے یہ کام لیں گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے نا، جاؤ پھر دنیا سے ایسے روانہ ہو جاؤ، پھر تمہاری جگہ اور بندے لاؤں گا، وہ کھڑے ہو کر کے یہ کام کریں گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں۔ بتائیں 40 سال کے عرصے میں پھر جناب وہ بچے جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں امیر کا احترام بھی پیدا کیا، امیر کے حکم پر لڑنے والے بھی بن گئے، امیر کے حکم پر جانے دینے والے بھی تیار ہو گئے، سارے کے سارے پھر آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی علاقہ تھا جہاں ان کے دادے اور ابے ان کے وہ کانپ رہے تھے، انہی کے بیٹوں نے جا کر کے اسی علاقے کو فتح کر لیا۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی، ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کہاں پہ ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ ولادت حضور کے مکہ مکرمہ میں، حضور نے اعلان نبوت مکہ میں کیا ہے، مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا میرے آقا علیہ السلام نے، لیکن دین غالب کہاں آ رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں بھائی؟ جبکہ زیادہ عرصہ تو آقا علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں گزر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت یہاں پہ ہوئی، 40 سال آقا علیہ السلام نے یہیں پہ گزارے، اس کے بعد جو ہے وہ اتنا عرصہ جو ہے اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، وحی کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، قرآن کریم آقا علیہ السلام یہیں سے سنا رہے ہیں، اور دین غالب کہاں پہ آ رہا ہے؟ مدینہ میں۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام کے رہتے ہوئے کچھ 100 لوگ ہیں، 100 اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہیں، کچھ 100 لوگ ہیں،
انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ابھی آقا علیہ السلام آئے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا یستخلف ربی قوما غیرکم، فرمایا یہ دین آیا، ابو جہل تو کھڑا ہو جا میرے حبیب کے ساتھ، ابو لہب تو کھڑا ہو جا میرے حبیب کے ساتھ، اور فلانے تو کھڑا ہو جا، فلانے تو کھڑا ہو جا، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی فرمایا تھا ویستخلف ربی قوما غیرکم، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم لائے گا۔ ان کو آقا علیہ السلام رات دن قرآن سنا رہے ہیں، یہ ماننے کی طرف نہیں آ رہے۔ مدینہ منورہ میں ایک آقا علیہ السلام کے صحابی جاتے ہیں، پورے مدینے والوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کی غلامی میں شامل کر لیتے ہیں۔ بتائیں، ایک صحابی آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں قرآن پڑھاتے تھے، معلم بن کر آئے، استاد بن کر آئے، ایسا قرآن پڑھا ہے انہوں نے، ایسا قرآن سنا ہے انہوں نے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں پورے مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پہ 1 2 3 4 کئی کے پورے گھر ہی سارے حضور کے آنے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام جب آتے ہیں آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے 500 صحابہ جو ہیں آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں ایک طرف اور دوسری طرف دل والی طرف تلواریں لے کے کھڑے ہوئے اور حضور کا استقبال کر رہے۔ فَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ پہ اور قوم بلائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کرنے والے ہوں۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی، صرف 3 مثالیں رکھی ہیں، باقی اگر ہم غور کریں نا مزید اس پہ مزید مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنی قوم کو دیکھ لیں، اچھا باقی چھوڑیں، یہ ابھی کو دیکھ لیں۔ اور کیا کہا اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر، کعبہ کو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، وہ تتاریے وہ ہلاکو خاں، وہ کیسے حملہ کرنے آئے تھے علیہ السلام پر، پورے بغداد کو جناب تار تار کر دیا، مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار کھڑے کر دیے، کتابوں کو اٹھا کر کے دریائے دجلہ اور فرات میں بہا دیا گیا، کئی ہفتوں تک دریائے نہر فرات و دجلہ اس کی جناب دریائے دجلہ جو ہے اس کا پانی سیاہ ہو کے نکلتا رہا کہ اس کی سیاہی جو ہے نا وہ ساری روشنائی وہ بہتی رہی، اس کے ساتھ جناب سارے کا سارا وہ پانی جو ہے نا وہ کالا ہوتا رہا۔ تو بتائیں یار انہی کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بندے کو کھڑا کیا، ہیں جی مغل تھے نا، کون تھے؟ مغل تھے، پھر انہی مغلوں نے جناب منگول تھے، ان کو منگولوں کو مغل کہتے تھے، وہی مغل جو ہیں یہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں والی حکومت کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر کون ہے؟ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے وہی تو ہیں۔ جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ان میں سستی آئی جا رہی ہے، غلبہ دین کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے کھڑے کر دیے بندے جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے، میں تم کعبے کو گرانے آئے ہو، آؤ تمہیں کعبے کا محافظ بنا دیتا ہوں، کعبے کے محافظ بن گئے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اب میں اور آپ ذرا غور کریں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے نا، کبھی بھی دل میں یہ بات نہ آنے دے یار میری وجہ سے دین کھڑا ہوا ہے، دین کسی کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا، کسی کی وجہ سے دین نہیں کھڑا ہوا، یہ پکی بات ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میری وجہ سے جناب یہ مدرسہ چل رہا ہے، میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، میری جناب یہ فلانی وجہ سے ملک چل رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں چل رہا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دین اپنا قیامت تک قائم رکھنا ہے، تو دین قائم رہنا ہے۔ کسی بندے کا دین پر کوئی احسان کوئی نہ خدا پر احسان ہے نہ اس کے حبیب پر احسان ہے، ہاں بلکہ خدا رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے ان کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے، سچی بات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، آج ہی یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی پچھلی رات کو کہ میں کئی بار یہ کہتا ہوں نا قرآن کی نوکری ہے، تو نوکری بھی یہ ذمہ داری کے معنی میں ہے، ورنہ نوکر جو ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، ملازم کیسے ہوتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا بس چھٹی، مزدور آیا نا مزدوری کرنے کے لیے، اوے 5 بج گئے چھٹی جی، ٹائم ہو گیا چھٹی، ٹائم کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اعجاز صاحب کی یہاں چوک میں دکان ہے نا، اگر آپ مزدور رکھیں کتنی دیر تک کام کرے گا؟ اثر کے وقت چھٹی کر جائے گا، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی دکان ہے، رات تک 10 بجے تک دکان کھلی ہوتی ہے، 9 بجے تک دکان کھلی ہوتی ہے، کیوں؟ اپنی ہے، دکان ہو الگ بات ہے، ذمہ داری ہو الگ بات ہے، ان کو پتہ ہے بھائی جی بچے ہیں، معاملات ہیں، گھر ہے، سارا ہیں، گھر والے ہیں، سارے معاملات چلانے ہیں ہم نے۔ مزدور جو ہے وہ آئے گا 8 گھنٹے کام کیا اور فارغ ہو گیا، وہ گیا روانہ ہوگا، وہ نہیں رکے گا آپ کا کام پورا ہوا ہے نہیں ہوا، مستریوں کو آپ بلائے مسالہ بن کے پڑا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا جی، چھلانگ لگائیں گے وہ گئے مسالہ، وہ کل تک تو جم جائے گا بھائی، پتھر بن جائے گا، بنتا ہے بننے دو بھی، ٹائم ہو گیا بھائی، ہیں
وہ حساب رکھے گا، لیکن جو ذمہ دار ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے ہم پر۔ یہ نوکری کا لفظ جو ہے نا ایسے محبت میں بولتے ہیں ہم کئی بار بھی، قرآن کی نوکری کر لیں یار، ہیں حقیقت یہ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے ہم پر۔ ہم جب تک ذمہ دار بن کے ہم کام نہیں کریں گے نا تب تک پھر کام یہی ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کی ذمہ داری لے کر آئیں۔ کیا لے کر آئیں؟ ذمہ داری لے کر آئیں۔ وہی ذمہ جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے تو اسی کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اب کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ دین کے لیے کام کرنے والا بندہ، تو وہ کبھی بھی یہ دل میں نہ آنا دے کہ میری وجہ سے دین چل رہا ہے، میری وجہ سے کام ہو رہا ہے، میں نہ ہوں تو پتہ نہیں دین کا کیا بنے گا۔ او بھائی تو نہ ہو تو دین کا کیا بنے گا، کیا مطلب ہے؟ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تشریف لاتے رہے، دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو بتائیں دین کہاں ہے؟ دین کھڑا نہیں کھڑا؟ جب انبیاء تشریف لائیں اور یہاں سے چلے جائیں تو دین وہیں کھڑا رہے، تو پھر تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ کئی بار لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار فلانا بزرگ وہ چلا گیا، اب دین کا کیا بنے گا؟ وہ دین کا اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک رہنا ہے، دین قائم رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں قیامت تک یہی دین رہنا ہے میرے والا، بس۔ ہاں جی، ابھی تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا غلبہ وہ کریں گے پھر دنیا دیکھے گی، ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال میں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ السلام، ہاں آپ نے ما یستخلف ربی قوما غیرکم، میں کہ میرا اللہ جو ہے، میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا۔ اگر تم نے کام نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو لائے گا، وہ لوگ آئیں گے پھر وہ کام کریں گے دین کا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، اللہ نے پھر کیسے بندے کھڑے کیے جنہوں نے ذمہ داری نہیں لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بندے کھڑے کیے؟ پھر آپ حیران ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتا کے لیے، غزوہ موتا کے لیہ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ فرمایا تھا، وہ روانہ کرنے کا منظر بھی بڑا دلکش ہے یار، بڑا دلکش منظر ہے۔ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ 3 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں موتا میں نصرانیوں کے، اور حضور روانہ کتنے بندے کر رہے ہیں؟ 3000۔ کتنے بندے روانہ کر رہے ہیں؟ 3000 بندے روانہ ہو رہے ہیں، اور مدینے میں ہی بیٹھے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کا جھنڈا جو ہے نا، امیر کون؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں زید بن حارثہ جو ہیں وہ جھنڈا اٹھائیں گے۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ جو آقا علیہ السلام کے پالے ہوئے ہیں، جن کو حضور نے پالا تھا، سب سے پیارے غلاموں میں، بچوں میں آقا علیہ السلام کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا علیہ السلام انہیں روانہ کر رہے ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جن کا نام قرآن میں آیا ہے، آقا علیہ السلام انہیں روانہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، زید یہ جائیں گے، ان کو خطاب فرما رہے ہیں، زید جائیں گے، یہ جب شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر جائیں گے، جعفر بن ابی طالب حضور کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے بھائی، پھر جعفر جائیں گے، جب یہ شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ جائیں گے، جب وہ شہید ہو جائیں تو آقا علیہ السلام نے پھر جسے چاہو تم امیر بنا لینا، پھر تم جسے چاہو امیر بنا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، وہ یہ بات سن رہا تھا، کہنے لگا یہ تو تینوں گئے، یہ تینوں نہیں بچتے۔ ایک بندے نے پوچھا اس سے کیوں، کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی جو ہے نا جب یہ بات کر دیں کہ تینوں گئے، یہ تینوں وہ شہید ہو جائیں، وہ شہید ہو جائیں، وہ شہید ہو جائیں، انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، لکھ لو میری بات، یہ شہید نہ ہوں تو مجھے پکڑ لینا۔ اللہ تبارک مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے موتا کا، ہاں جی۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام یہاں پہ جیسے یہ وہاں پہنچا لشکر ان کا، اچھا اللہ اکبر قربان جائیں، ان کو روانہ کرنے کے لیے نا حضور کہیں جاتے تھے، روانہ کرنے کے لیے صحابہ آتے تھے، یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غلبہ دین کے لیے جا رہے ہیں، ان کو روانہ کرنے کے لیے سنیت الوداع تک حضور خود تشریف لے آئے، حضور خود تشریف لے، اللہ اکبر۔ سنیت الوداع تک آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہیں سے ان کو روانہ کر دیا، روانہ کرنے کے بعد حضور مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر، سب سے پہلے قربان جائیں مدینہ منورہ میں صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ممبر پر ہیں،
ممبر پہ بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام وہاں کے حالات ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور یہاں صحابہ کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدم زید فقاتل وقتل ثم دخل الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں صحابہ زید جو ہے یہ آگے بڑھیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے، جا کر کے انہوں نے قتال کیا ہے، یہ پھر شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے میں یہ بندہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا آتا ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور بیان فرما رہے ہیں، میں تقدم جعفر بن ابی طالب، میں جعفر بن ابی طالب جو ہے نا یہ آگے بڑھا ہے، اخذ الرایا، اس نے جھنڈا اٹھایا ہے، جھنڈا اٹھانا، فقاتل، اب یہ لڑ رہا ہے، حضور میں ثم قتل، اب یہ شہید ہو گیا ہے، حضور میں ثم داخل الجنہ، یہ جنت میں بھی داخل ہو گیا، جنت میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ دونوں مہاجر صحابی تھے، غریبی کی حالت تھی۔ دوسری طرف اب جو بندہ آ رہا ہے 3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، عبداللہ بن رواحہ نے، یہ شاعر ہیں بارگاہ رسالت کے، دشمنوں کو جواب دینے والے ہیں۔ بتائیں آج کے نعت خان کہاں ہیں سارے؟ عبداللہ بن رواحہ نعتیں پڑھتے تھے، میں نے کہا عبداللہ بن رواحہ نے یہ بھی کیا ہے، وہ کیا کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسے ہی بھوکے تھے۔ 3 دن کے بعد بوٹی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی دھنی ہوئی، آپ لے کر کے منہ کے قریب لے گئے، ادھر سے جناب آواز آئی کہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اتنی آواز آئی تو حضرت سیدنا خالد، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میں کہ جنت مجھے پکار رہی ہے اور میں یہ بوٹیاں کھا رہا ہوں، آپ نے کسی کو اور کو پکڑائی اور خود جناب جھنڈا اٹھایا اور روانہ ہونے لگے۔ این جناب جب جانے لگے تو تھوڑا سا ٹھہرے، دل میں خیال آیا یار، کیونکہ وہ تو غریبی والے تھے، مہاجر تھے، اور یہ انصار میں اور تاجر بھی بہت بڑے تھے، مال و دولت بھی بہت تھا، اپنے باغات تھے، اپنے کھیت تھے ان کے، اور 4 بیویاں تھیں، بچے تھے ان کے۔ دل میں ایک دم خیال آیا کہ یار عبداللہ کدھر جا رہا ہے تو آج مارا گیا، حضور نے بھی بتا دیا کہ تو شہید ہو جائے گا، تو آج شہید ہو جاتا تو کیا بنے گا تیرے سب کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کیا، اپنی طرف سے آسمان کی طرف منہ کیا، منہ کرنے کے بعد کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہو جا، میری 4 بیوی نا ان کی محبت میں میرے پاؤں ہٹ رہے تھے تیری راہ میں جانے سے، 4 کو طلاق دیتا ہوں۔ میرے باغات ہیں نا، باغات کی وجہ سے میں تیرے راہ سے ہٹ رہا تھا، سارے باغ تیرے لیے میں قربان کرتا ہوں، تیرے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ میرے جناب غلام تھے نا، میرے جانور تھے، میرا سارے جداد مال تھا، سارے کا سارا تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ اکبر، ادھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سنیے گا یہ جملہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ثم تقدم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل وقتل، حضور نے فرمایا کہ اب جو ہے نا عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے ہیں، میں وہ لڑ رہے ہیں، حضور نے میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حضور ٹھہر گئے۔ باقی دونوں کے لیے کیا فرمایا حضور نے؟ میں قاتل وقتل ثم فقاتل وقتل داخل الجنہ، لڑا ہے وہ، شہید ہوا ہے، جنت داخل ہو گیا۔ ان کی جب بات آئی حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے لڑے ہیں اور جناب لڑنے کے بعد شہید ہو گئے ہیں۔ اگلی بات حضور کہنے سے رک گئے، آقا علیہ السلام کہنے سے رک گئے، اگلی بات کہنے سے رک گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا یار اس جملے کو۔ حضور کے صحابہ پریشان ہو گئے، کیا بنے گا، کیا ہو گیا؟ باقی دونوں کے لیے حضور نے جنت کا اعلان فرما دیا، جنت میں داخل ہو گئے، تو عبداللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، عبداللہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ اب عرض گزار ہو یا رسول اللہ، ہماری تو سانسیں اکھڑنے لگی تھیں آپ کی یہ بات، آپ کا توقف دیکھ کر کے آپ ٹھہر گئے تھے، خیر تو تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو میدان جہاد میں جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ کے پاؤں رکے تھے، میرے اللہ نے جنت سے روک دیا تھا اسے، تھوڑی تھی۔ کیا بنے گا یار ہمارا؟ ہم تو بیوی بچوں کی محبت سے، مال و دولت کی محبت سے کبھی ایک دن باہر نہیں آئے، کیا بنے گا ہمارا؟ اور جس سے باتیں سن لیں، نعرے سن لیں، تو نعرے اتنے بڑے بڑے، اور کام کیا ہے؟ کام صفر ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں تھوڑی دیر کے لیے، اب دیکھیں نا قربانی کتنی بڑی دے دی، بیویوں کو سب کو طلاق، سب کو فارغ کر دیا اللہ کے لیے۔ مولا تیری راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، غلام سارے آزاد کر دیے، کھیت کھلیان سارے وقف کر دیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں تھوڑی دیر کے لیے جو رکا تھا نا اس کا قدم، اس لیے اللہ نے جنت سے روک دیا تھا۔ پھر لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے۔
میرے آقا علیہ السلام میں وہ تھوڑی دیر جو ٹھہرا تھا نا، اس لیے اللہ نے جنت سے اس کو ٹھہرا دیا، میں ٹھہر جاتا ہوں میں کہ میری راہ میں تو اتنا بھی توقف جائز نہیں ہے یہ تیرے دل میں خیال آیا تو کیوں آیا بتا ذرا یار۔ ہمیں تو یہی خیال کبھی دین حق کے لیے پاؤں نہیں اٹھانے دیتے، ہم نے تو کبھی ایک زندگی میں ایک بار قدم نہیں اٹھایا کہ دین حق کو صحیح طور پہ بیان ہی کر لیں۔ ان کو پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام سے سن کے آئے ہیں، انہیں یقین تھا اب جو ہے مشرق مغرب جگہ بدل سکتے ہیں، زمین آسمان کی جگہ آ سکتی ہے، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں یار، نوکری کرنے جا رہے ہیں، ذمہ داری نبھانے جا رہے ہیں، معلوم ہے یقین ہے شہید ہو جاؤں گا، پھر بھی پاؤں پیچھے نہیں ہٹ رہے، تھوڑی دیر کے لیے بس ٹھہرے ہیں، رب نے جنت سے روک دیا ہے، تو بتائیں یار ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضور بیٹھے ہوئے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جھنڈا اٹھایا، جھنڈا اٹھانے کے بعد فرمایا کہ من اخذ، کون پکڑے گا اسے؟ من اخذ الرایا، کون جھنڈا اٹھائے گا اب؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگا آپ ہی اٹھاؤ، آگے بڑھو۔ نہ یہ کام کوئی اور ہی کرے گا، میرے سے نہیں ہوگا۔ ایک بندہ بولا، انہوں نے کہا خالد، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مارکا ہے، پہلی بار اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی شے رکھتے تھے 100 رکھتے تھے، 100 تلواریں، 100 نیزے، اس طرح 100 رکھتے تھے جی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ خالد تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ تم خالد کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ حضرت انہوں نے کہا یا رسول اللہ 100 تلواریں ہیں اس کے پاس، 100 فلاں 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 فلاں، اتنا مال ہے اس کے پاس۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا ہی وقف للہ تعالیٰ، میں یہ تو ہے ہی سارا اللہ کے لیے، تو ہے ہی سارا اللہ۔ جنگ میں جانے لگے حضور کے صحابہ، تو ایک میں 100 بندے میرے پاس آ جائیں، 100 بندے جو ہیں ان کو ایک ایک گھوڑا بھی سب کو دیا، ایک ایک تلوار بھی سب کو دی، ایک ایک سب کو خرچے بھی الگ الگ سے دیا، سب کو نیزے بھی دیے، سب کو 100 بندوں کو پورے کا پورا خرچہ آپ نے عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، جب آپ کی شہادت وفات ہونے لگی، آپ کی آخری وقت آیا جی، پہننے کے جو کپڑے تھے وہ بھی پورے نہیں تھے، پہننے کے جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے۔ بتائیں، وہ صحابی کہنے لگے جی خالد جو ہے نا وہ آ گیا ہیں، اور یہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں۔ آپ ایک بار نماز پڑھانے لگے تو نماز میں آپ ہمیشہ چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، اور ایک دن نماز پڑھائی آپ نے، تو نماز میں آپ نے کیا کیا، قرآن پاک کی آیات جو ہے نا کچھ 2 آیتیں یہاں سے پڑھ لیں، کچھ وہاں سے 2 آیتیں پڑھ لیں، کچھ وہاں سے پڑھ لیں۔ نماز سلام پھرا تو رو رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ نے، وہ آقا علیہ السلام کے جو غلام وہاں تھے ان کے ساتھی، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے خالد؟ فرمایا کہ یار شاغلنی الجہاد عن القرآن، مجھے جہاد نے قرآن پڑھنے سے مصروف کر رکھا ہے، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی یاد نہیں کر سکا۔ تو وہ حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ خالد کو تلوار دیں جی، خالد کو کھڑا کرے میدان میں، اب وہ آئے لڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ماننے لگا میں تو ابھی بھی مسلمان ہوا ہوں بھائی، حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، میں تو ابھی بھی مسلمان ہوا ہوں، تو کوئی اور لڑے، کوئی اور بڑھے آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک بندے کی آواز کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقارہ ہی بج رہا تھا، ہر طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں، خالد کو دو، خالد کو دو، خالد تلوار پکڑ۔ میں کہ خالد تم ہی آگے بڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ تلوار پکڑتے ہیں جی، تلوار جیسے پکڑتے ہیں، مدینہ منورہ میں حضور ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام میں کہ صلی اللہ سیفا من سیوف ہے، میں میرے صحابہ آج میرے رب نے اپنی تلوار اپنی نیام سے باہر نکال لی ہے، آج میرے رب نے اپنی تلوار باہر نکال لی، آج میرے رب نے اپنی تلوار سوت لی ہے، آج میرے رب نے اپنی تلوار تیز کر لی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر، اللہ اکبر۔ یہی وہ جنگ تھی کہ اسی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ رہی، 9 تلواریں۔ تو بندے کون کتنے شہید ہوئے؟ 3 لاکھ کی فوج ہے سامنے، 7 دن پورے جنگ لڑی ہے، 7 دن۔ یہ باقی دونوں صحابہ تو تینوں صحابہ ایک دن میں شہید ہو گئے۔ اگلی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں۔ بتائیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے کل 13 بندے شہید ہوتے ہیں، 13 بندے۔ جیسے انہوں نے حضرت خالد کو آگے کیا نا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں صلاحیتیں آئی تھیں دین کے غلبے کے لیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب کی ترتیب الگ الگ کر دی، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اس طرح کرو اس طرح کرو، سب کو ایسے جناب جنگی بنیادوں پہ سب کو درست کیا، ساری جماعت الگ کر دی تو کافروں پہ ایسا روب بیٹھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کے پاس بندے کوئی اور آ گئے ہیں۔ ایسی جناب انہوں نے عظیمت کی راہ اپنائی کہ جناب سارے کے سارے کافر جو ہیں ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفوں کی صفیں بچھا کے رکھ دی، بندوں کی جناب لائنیں لگا دی ان کے مقتولوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح یاب ہو رہے ہیں اور کافر رومی جو ہیں لاکھوں کی فوج وہاں سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ 3000 بندے اور 13 شہید ہیں جی، یہ جناب وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے سارا پورا واقعہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہاں پہ آقا علیہ السلام مبارکبادیاں دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ میں کہ اب خالد کا مارکا یہاں تک پہنچا، اب خالد یہاں تک پہنچو، اب خالد یہاں تک پہنچو، اندازہ لگا۔ یستخلف ربی قوما غیرکم، میں تم نہیں کھڑے ہوگا نا دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اور بندے لے آؤں گا۔ قسم خدا کی، بندے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ آج بندے کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں، یہ تو قرآن پڑھنا نہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہم تو بھائی ہیں، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ بھائی تو نہیں پڑھے گا، اللہ اور لائے گا، اور بندے کھڑے ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھائیں گے۔ اگر مولوی جو ہے نا ان میں احساس کمتری آ گئے نا، وہ قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں نا، بھاگیں جائیں، کوئی نہیں روکتا ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور کھڑے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندے لائے گا، یہ اپنے بندے تھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے جناب اتنا عرصہ قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد جناب کاموں میں مشغول ہو گئے، قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، تعلیم و تعلم کے سے واسطے ہی چھوڑ دیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر پھر اور بندوں کو لائے گا، اور قوم کو لائے گا، وہ قوم آئے گی پھر وہ آ کر کے دین کا کام کرے گی۔ بتائیں پھر اللہ نے لیا نہیں لیا؟ کہا لیا نہیں لیا؟ تو اس طرح کر کے آج ہم سے جتنی بھی خدمت ہو پا رہی ہے نا دین کی، تو کسی پر احسان نہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ یار فلانے پر ہمارا احسان ہے، فلانے پر ہمارا احسان ہے، ہاں جی ہماری وجہ سے جناب نظام چل رہا ہے، ہماری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، ہماری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، ہمارے جناب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ تھا، ہے اور رہے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ترکیہ کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا جب آیا تھا تو اس نے پابندی لگا دی تھی نماز پڑھنے پر، اذان پڑھنے پر، قرآن پڑھنے پر پابندی ہو گئی تھی پوری۔ لیکن قربان جائیں، ایک عالم ہے بہت بڑے وہاں کے ترکیہ کے، وہ فرماتے ہیں 30 سال پورے میں ایک مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، 30 سال پورے مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، ایسی سخت پابندی تھی۔ وہ بھی چھپے ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 30 سال پورے مسجد میں کوئی بندہ نہیں آیا، ایسی زبردست پابندی تھی۔ بتائیں آج پھر ترکیہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی نہیں دی؟ ایک الگ بات ہے کہ حکمران ان کے کیسے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دین کی طرف انہوں نے عود کیا، پھر وہ دین کی طرف لوٹیں ہیں۔ تو پھر یہی حال ہے بھائی پوری دنیا کے اندر، یہ جتنا لاکھ کوششیں کر لیں، جتنا لاکھ زور لگا لیں دین کو دبانے کی، یہ دین جو ہے نا، یہ دین آیا ہی بلند ہونے کے لیے، بھائی اس نے بلند ہونا ہے۔ جی وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے سے سستی ہو رہی ہے، ہم سے کام نہیں ہو رہا، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، لیکن اس دین کو مٹانے والے بھی اپنے ذہن سے یہ خلش دور کر لیں، اپنی یہ اپنا شک، وہم، بدگمانی جو بھی کچھ ہے ان کے دماغ میں وہ سارا دور کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دین جو ہے یہ آیا ہی رہنے کے لیے ہے، اور اس نے رہنا ہے، اور رہنا بھی گاج باجی کے ہے۔ یہ کچھ دیر کے لیے اگر آ گئے نا کافر جو منہ چڑھے آ گئے ہیں جی، تو یہ بے فکر رہیں، لاکھ مستشرقین کو بٹھائیں، لاکھ جو مرضی کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہے گا، یعنی ایک گروہ جو حق پر قائم رہے گا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح فہم ان کو عطا فرمائے گا، وہ دین حق پر قائم رہیں گے۔ جب غلبہ آئے گا تو وہی گروہ جو ہوگا وہ اگلے لوگوں کو پھر دین پڑھا دے گا، پھر سے وہ سبق سنا دے گا ان کو۔ خالد بن ولید والا سبق بھی پڑھائیں گے، عبداللہ بن رواحہ والا بھی پڑھائیں گے، جعفر بن ابی طالب والا بھی پڑھائیں گے۔ یہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب لڑ رہے ہیں نا جی، لڑتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی انگلی کٹ جاتی ہے، انگلی کٹتی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، خطاب بنفس، اپنے نفس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اور رب کی بارگاہ میں جس نے پوری جان دی ہے ایک انگلی پہ پیچھے نہیں ہٹنا، ابھی تو ایک انگلی دی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو پوری جان دینی
ہیں جی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، بیٹھے بیٹھے حضور مسکرانے لگے. آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، میں نے جنت میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے پر عطا فرمائے ہیں. تو جعفر جو ہے نا جہاں چاہتے ہیں اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. اب بتائیں نا، ٹانگیں تو سلامت تھیں، کٹے ہاتھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اڑنے کے لیے پر عطا فرما دی. پاؤں سے تو چلتے تھے، پاؤں کو تو کچھ نہیں ہوا تھا. مالک جو ہے نا جب بھی دیتا ہے نا مستضاد دیتا ہے جی، وہ طلب سے سوا دیتا ہے، طلب سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے. تو وہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کے بازو کٹے تھے، اللہ نے پر عطا فرما دی جنت کے. وہ جہاں حضور نے فرمایا کہ وہ اڑتے ہوئے ایسے آ رہے تھے، میرے جیسے سامنے آئے، وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، میں ان کو دیکھ کے مسکرانے لگا. حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرے رب جو ہے نا تمہاری جگہ اور قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم میرے رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، شیئا تھوڑا سا بھی نقصان نہیں کر سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرے رب جو ہے ہر شے پر نگہبان ہے. یعنی اپنا بھی فرما رہے ہیں، میں تم ساری جماعتیں کھڑی ہو، جو لشکر کھڑے جو بت اپنے لے آؤ، اپنے خدا لے آؤ، میں میرا کچھ بھی نہیں بال بھی کا کر سکتے تم. سمجھائے نا، میں تم بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب جو ہے نا وہ میرا نگہبان ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.